إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت فرمائے درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا دو قدم آگے تشریف لے آئیں. یہ درمیان کا گیپ ختم کر لیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. جو مومن آئیں گے بعد میں بیٹھیں جگہ میں. تحفظ مومنین مومنات کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات پر محمد و آل محمد. ثم الصلاة والسلام على الذي لحمه لحم محمد ودمه دم محمد وجسمه جسم محمد وحربه حرب محمد وضربه ضرب محمد نسبه قبيل محمد وحسبه مسيل محمد الذي وجهه جمال محمد ويده كمال محمد وضربته جلال محمد الذي كان صورة يوسف من صدقة نور وجهه جسمه لباس الناسوتية ونفسه حقيقة الملكوتية وروحه ريح الجبروتية وهو يوسف كنعان اللاهوتية
الذي كان محمد الأوسط في حديث رسول الثقلين أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد الذي قال الحسين في شانه اللهم اشهد على هؤلاء القوم قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك كنا إذ اشتقنا برؤية نبيك رأينا علي الأكبر صلوات محمد وعلى معصوم ہے تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے دل کی اتھا گہرائیوں سے شایان شان شبیہ مصطفیٰ بلند ترین صلوات پڑھیں ابھی بھی کچھ چہرے خاموش ہیں خانوادہ عصمت و طہارت کا ہر دل عزیز ذکر ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شایان شان دل کی اتھا گہرائیوں سے بلند ترین صلوات پڑھیں اللہم صلی علی حضرات علی وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان مہکدہ ولایت کعبہ مطاف سخن حسب وعدہ ذات سرکار علی اکبر علیہ السلام ہے کل میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا معیار سماعت کو بلند کر کے آپ تشریف لائیں گے تاکہ مل کے علی اکبر کا ذکر کر کے لطف لے سکیں جو گزارشات میں پیش کر رہا ہوں ان پہ خصوصی توجہ آپ کی درکار ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میری مجال نہیں کہ اپنی سکی زبان سے علی اکبر کا تعارف کرواؤں وہ تو کبھی اللہ بولے تو بتائے اکبر کسے کہتے ہیں ایسا موضوع سننے کے لیے عام نگر سے ہٹ کے بیٹھنا پڑتا ہے اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ علیوں کے ذکر کی سماعت کے لیے حجرہ ذات سے برآمدگی واجب ہے علیوں کے ذکر کی سماعت کے لیے حجرہ ذات سے برآمدگی واجب ہے ذات سے نکل کے بیٹھنا پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ علیوں کے ذکر کی سماعت کا معیار کیا ہے حسین ابن علی ارشاد فرما رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم گفتگو کل کی گفتگو سے متصل کر رہا ہوں کہ علی اکبر مصطفیٰ کی شبیہ نہیں متوجہ ہیں علی اکبر مصطفیٰ کی شبیہ نہیں شبیہ اعظم ہے شبیہ اعظم کا مطلب ہے کہ دیکھو اکبر کو جانو محمد کو میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسا موضوع نہیں ہے بالخصوص جو میرے سامنے تشریف فرما ہے یہ موضوع آپ کو پتہ ہے عام طور پہ اس پہ گفتگو نہیں ہوتی تو یہ پڑھنا بھی مشکل ہے اور سننا بھی مشکل ہے لیکن مجھے حوصلہ ہے جس معیار پہ آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں میری کوئی بات ضائع نہیں ہوگی شبیہ اعظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اکبر کو پہچانو محمد کو اکبر صرف جسم مصطفیٰ کی شبیہ اعظم نہیں یہ حسین ابن علی نے فرمایا ہے خلقن و خلقن و منطقن یہ تخلیق میں اخلاق میں اور نطق میں محمد کی شبیہ اعظم ہے لوگوں کے نزدیک اکبر ہم شکل پیغمبر ہیں ہمارے نزدیک اکبر ہم عقل پیغمبر ہیں ہر بات ہر کسی کا حصہ نہیں ہوتی جس کا حصہ ہو اس تک بات پہنچتی ہے
جو بات میں کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو اسے میں حق دیتا ہوں، وہ دوران مجلس بول سکتا ہے کہ مولانا صاحب وقت ضائع نہ کیجیے۔ لوگوں کے نزدیک اکبر ہم شکل پیغمبر، ہمارے نزدیک اکبر ہم عقل پیغمبر۔ اکبر کا شبیہ اعظم ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اکبر کو۔ جملہ میں نے ارادتاً آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو۔ دیکھو اکبر کو، پہچانو محمد۔ میں جملہ اتنی دیر تک دہراؤں گا جب تک آپ کی سماعت میں محسوس نہ کر لوں کہ اس معیار پہ ہیں جس معیار کا جملہ عطیہ کر رہا ہوں۔ دیکھو اکبر کو، پہچانو محمد۔ اکبر کو دیکھ کر اس محمد کو پہچانو جس کے لیے خدا نے کہا تھا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد۔ اے محمد میں نے تجھے بنایا ہی اس لیے ہے کہ لوگ دیکھیں تجھے، پہچانے مجھے۔ بس ایسے دو چار سامعین مجھے دے دیجئے، مجھے بھی بات کرنے کا لطف آ جائے۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نے کل بھی کہا تھا شبیہ اعظم اور آج بھی کہا شبیہ اعظم، تو یہ جو اعظم ہے اس کو ذرا ڈیفائن کیا جائے کہ یہ اعظم کیا ہے۔ لغت عرب میں ایک صیغہ ہے جسے کہا جاتا ہے افعل التفضیل، انگلش میں اسے کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری۔ عظیم سے افعل التفضیل کا صیغہ ہے، اگر مذکر ہو تو اعظم ہوتا ہے، مؤنث ہو تو عظما ہوتی ہے۔ جو قدردان ہیں ان کے لیے جملہ عطیہ کر رہا ہوں۔ عظیم سے اگر مذکر ہے تو سپرلیٹو ڈگری ہے اعظم، اور اگر مؤنث ہے تو پھر عظما ہے۔ کبیر سے مذکر ہو تو اکبر ہے، مؤنث ہو تو کبریٰ ہے۔ صغیر سے مؤنث افعل التفضیل ہو تو اصغر ہے، مؤنث ہو تو صغریٰ ہے۔ قریب سے مذکر افعل التفضیل ہو تو اقرب ہے، مؤنث ہو تو قربا ہے۔ اقرب کا مطلب ہے سب سے قریبی ایک مرد، قربا کا مطلب ہے سب سے قریبی ایک مستور۔ سب سے بلند ایک مرد، سب سے بلند۔ عظما کا مطلب ہے سب سے بلند ایک مستور۔ اصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا ایک مرد۔ اصغر کے یہ معنی زندگی میں اگر آپ نے سنے ہیں تو بے شک چپ بیٹھے رہیے۔ اصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا ایک مرد، سب سے چھوٹا ایک بچہ نہیں۔ کیا کروں، کہاں سے لام بولا جو اتر جائیں آپ کے دل میں۔ سب سے چھوٹا ایک بچہ نہیں، سب سے چھوٹا ایک مرد۔ صغریٰ کا مطلب ہے سب سے چھوٹی ایک بچی نہیں، سب سے چھوٹی ایک مستور۔ بات آ گئی ہے تو جملہ آگے کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی نے اپنی دختر جناب سکینہ سے کہا ہے یا خیرت النسوان، اے سکینہ تو بچی نہیں، تو عورتوں کی سردار ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ رسپونڈ کرتے ہوں تو اگلی گفتگو صرف اعظم ہی پہ کرتا رہوں۔ اعظم کا مطلب ہے سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ ایک مرد۔ اور اس گھر میں یہ بھی یاد رکھیے، اس گھر میں بچپن کا رواج نہیں ہے۔ میں کہوں تو نہ مانیے، قرآن کہے تو پھر تو ماننا ہی پڑے گا۔ آیت پڑھوں نہ پڑھوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں،
محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس کا مطلب ہے جن کے باپ ہیں وہ مرد ہیں۔ اور یہ بات میں خدا نے کہا میرا حبیب یہ نجران کے عیسائی نہیں مانتے تو انہیں کہو ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اس کا مطلب ہے جو بیٹے بن کے گئے ہیں وہ بچے نہیں، وہ دونوں مرد ہیں۔ یہ بچے ہیں اور مرد ہیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے حسین ابن علی کا یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے، یا خیرت النسوان، اے عورتوں میں سب سے اعلیٰ۔ اصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا، ایک بچہ نہیں۔ شبیہ اعظم کا مطلب ہے ایک ایسا مرد جس سے زیادہ کوئی محمد جیسا نہ لگتا ہو۔ کیا بولے گا وہ جس کی زبان سے کی امانت ہے؟ میں نے حضور ایک جملہ کہا تھا لیکن قدردانی نہیں ہو سکی، میں اس لیے دہرا رہا ہوں، دہرانا چاہتا نہیں لیکن اس جملے کی قدردانی نہیں ہوئی تھی اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے سامعین متوجہ ہو جائیں کہ کس معیار کی بات ہوئی ہے۔ میں حضور سمجھ نہیں پایا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی موجودگی میں اللہ علی کے چہرے سے کیوں دکھنا چاہتا، اور 12 اماموں کی موجودگی میں محمد اکبر کے چہرے سے کیوں دکھنا چاہتا ہے۔ سیدہ آپ کو طویل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ یہاں آئیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، زبان کی عبادت ہو جائے گی، ورنہ مجلس دیکھنے والوں میں شامل رہ جائیں گے آپ۔ یہاں مجلس سننے والے سامنے تشریف فرما ہے۔ مصطفیٰ کی شبیہ اعظم کا مطلب ہے، وہ سپیکر بند ہو گئے۔ مصطفیٰ کی شبیہ اعظم کا مطلب ہے کہ دیکھو اکبر کو، سمجھو محمد کو، اس محمد کو جسے خدا نے خلق ہی اس لیے کیا کہ دیکھو محمد کو، سمجھو خدا کو۔ اس کا مطلب ہے اکبر کے کندھوں پہ تعارف خدا کا بوجھ ہے۔ اکبر نطق میں مصطفیٰ کی شبیہ اعظم۔ بھائی ٹیکس ہو جائے تو توجہ میری طرف کیجیے، 2 منٹ مجھے دیجیے گا۔ اکبر نطق میں، بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں گا تو آپ کو بات کی بلندی کا لطف آئے گا۔ اکبر نطق میں محمد کی شبیہ اعظم۔ کمال یہ ہے کہ نبی بھی نہیں، امام بھی نہیں، پھر مصطفیٰ کی شبیہ بھی نہیں، شبیہ اعظم ہے۔ مصطفیٰ کی شبیہ اعظم ہے، کس میں؟ نطق میں۔ اس کا مطلب ہے اکبر جب بولیں گے معیار محمد پہ بولیں گے، فصاحت محمد والی ہوگی، بلاغت محمد والی ہوگی، جملہ فضا میں معلق حرف نزول چاہتا ہے۔ نطق میں محمد کی شبیہ اعظم ہے، اس کا مطلب ہے بولیں گے تو معیار تکلم مصطفیٰ والا ہوگا، فصاحت مصطفیٰ والی ہوگی، بلاغت مصطفیٰ والی ہوگی۔ اس لیے کہ جس نے مصطفیٰ کو نہ دیکھا ہوگا وہ سنے گا اکبر کو، پہچانے گا محمد کو۔ یعنی اکبر کا کلام ذمہ داری لیے ہوئے ہے معیار کلام مصطفیٰ کی۔ مصطفیٰ کا وہ کلام جس کے لیے قرآن نے کہہ دیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ محمد اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتا، یہ وحی
صرف شکل نہیں، تخلیق میں مصطفیٰ کی شبیہ اعظم، اخلاق میں مصطفیٰ کی شبیہ اعظم۔ جملہ قضیہ کر رہا ہوں، آغا مہدی لکھنوی آل اللہ مقامہ، ان کی کتاب ہے شہزادے علی اکبر علیہ السلام، اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ تاریخ۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرب میں خاندان بنو ہاشم اس حوالے سے معروف تھا کہ اگر کوئی مہمان مکہ میں یا مدینہ میں آ جاتا تھا، کہیں دور سے کوئی مسافر آتا تھا، تو اسے یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ رات کہاں گزاروں گا۔ در مصطفیٰ کھلا رہتا تھا، در مرتضیٰ کھلا رہتا تھا۔ عبداللہ ابن جعفر تیار کی حویلی، اس کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ کمال آغا مہدی لکھنوی آل اللہ مقامہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کمال صرف علی اکبر کا تھا کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے تھے تو علی اکبر کی حویلی پہ غلام مشعلیں جلا دیتے تھے کہ کوئی بھٹکا ہوا مسافر ہو تو یہاں آ جائے۔ اور اکبر کو عرب میں کہا جاتا تھا رب النیران السیف، مہمان نوازی کی مشعلوں کا رب۔ جو چپ ہے انہوں نے یہ بات کہیں سے سنی ہے؟ بولیے۔ میں حوالہ نہ دکھاؤں تو مجھے اگلی مرتبہ ممبر پہ ہی نہ آنے دیجیے، میں کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ رب النیران السیف، نیران کہتے ہیں آگ کے شعلوں، زیف کہتے ہیں مہمان کو۔ رب النیران زیف کا مطلب ہے مہمان نوازی کی مشعلوں کا پالن ہار۔ آئے ہائے، کچھ لوگ لفظ رب سے گھبرا گئے۔ میں حضور حیران ہوتا ہوں کہ میر انیس کو رب سخن کہنے والے، رہنے دیجئے، واپس کر دیجئے بات، میر انیس کو رب سخن کہنے والے، کتاب کوئی مجھ جیسا کم عقل اور کم علم لکھ دے اور اس کی رونمائی کی تقریب ہو تو اعلان ہوتا ہے کہ یہ ہیں اس کتاب کے خالق۔ اللہ جانے زہرا کی حویلی کی بات آتے ہی لوگوں کے دماغ سکڑنے کیوں لگتے ہیں۔ لاجیکل آرگومنٹ کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، میرے پاس ایسی باتیں ہیں ہی نہیں جو ذہنوں کو الجھا دیں۔ رب النیران السیف، یہ علی اکبر کا لقب تھا، مہمان نوازی کی مشعلوں کا پالن ہار۔ علی اکبر کو مشعلیں بجھنے ہی نہیں دیتے۔ محسوس کیا؟ مصطفیٰ کی شبیہ اعظم علی اکبر کا اگر کوئی موازنہ کرنا چاہے کہ علی اکبر کی خوبصورتی کا موازنہ کیا جائے اور جناب یوسف سے کیا جائے، اس لیے کہ حسن میں معیار جناب یوسف ہی ہے۔ لیکن ایک جملہ دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جواب آپ دیں گے، اگلی گفتگو اسی پہ بیس جائے۔ جو علی اکبر کا موازنہ جناب یوسف سے کرنا چاہتا ہے اسے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی شبیہ کا موازنہ کیا مصطفیٰ کے کسی امتی سے ہو سکتا ہے؟ جی آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ بولیے بولیے۔ نہیں، جو خاموش ہیں ابھی کر لیتے ہیں، ایسا کیا مسئلہ ہے، ابھی کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ علی اکبر کا موازنہ ہو، جو مصطفیٰ کی شبیہ اعظم ہو، اس کا موازنہ مصطفیٰ کے کسی امتی سے ممکن نہیں۔ لیکن اگر کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے کر دوں، نہ کرو نہ کرو کرو، تاکہ کچھ سمجھے تو صحیح، نا کچھ پتہ تو چلے نا، وضاحت تو ہو جائے۔ یوسف اور اکبر
کے لیے زنان مصر کی انگلیاں کٹے وہ یوسف ہے، جس کے لیے عزاداروں کے بدن کٹے وہ اکبر ہے، یا وہ ہے جس کی زبان سے کر کی عمارت ہے۔ نہیں ہاتھ یہی رکھے تو اگلا جملہ کہوں، جس کے لیے زنان مصر کی انگلیاں کٹے اسے یوسف کہتے، جس کے لیے عزاداروں کے بدن کٹے، لفظ بدل معنی کی کائنات بدل جائے، جسے دیکھ کر انگلیاں کٹے اسے یوسف کہتے ہیں، جسے دیکھے بغیر عزاداروں کے بدن کٹے۔ یہاں سے کہ اسے اپنی خاموشی پہ کتنا ناز ہے، جسے دیکھ کر انگلیاں کٹے اسے یوسف کہتے، جسے دیکھے بغیر عزاداروں کے بدن کٹے اسے اکبر کہتے۔ اسے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ جو زخموں کو بھلا دے اسے یوسف کہتے ہیں، جو زخموں میں سرور بھر دے اسے اکبر کہتے ہیں۔ جو زخم بھلا دے وہ یوسف ہے، جو زخموں میں لطف بھر دے۔ زنان مصر کی انگلیاں کٹی ہیں اور انہیں زخم بھول گئے جب تک یوسف سامنے تھا، بعد میں وہی ہائے ہائے کرتی نظر آئی، میں نے کسی عزادار کو ہائے ہائے کرتے نہیں دیکھا۔ بولو جس کی زبان لے کر کی عمارت ہے۔ آج آپ کا موضوع تھا، آپ دور بیٹھ گئے، یہ موضوع نوجوانوں کا تھا، سارے نوجوان اندر بیٹھ گئے۔ کیا موازنہ نہیں ابھی کر لیتے۔ میں نے حضور بڑی کوشش کی ہے کہ جناب یوسف کا سراپا مجھے ملے، وہ سراپا بھی مجھے ملا، اور پھر میں نے کوشش کی ہے کہ مجھے جناب علی اکبر کا سراپا ملا۔ علی اکبر کے سراپا، خدا کی قسم ایک بات ہی اگر آپ لے کے یہاں سے اٹھ جائیں نا تو شاید آپ کی زندگی کے 50 سال اسی بات کے سہارے گزر جائیں۔ جناب علی اکبر کا سراپا لکھتے ہوئے آغا مہدی لکھنوی نے جو جملہ لکھا ہے، سراپا لکھتے ہوئے انہوں نے روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں، اب یہ بات ایسی ہے کہ میں اشارہ کروں گا اور آپ سمجھیں گے، اور آپ سے بہتر اشارہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں۔ علی اکبر کا سراپا در شرح وصف قامت و زلف و دہان تو، میرا اشارہ آپ نے دیکھنا ہے، یوں سمجھیے کہ وائٹ بورڈ ہے، اس پہ کچھ لکھ رہا ہوں، اگر آپ میری انگلی کا اشارہ دیکھیں گے تو آدھی بات آپ خود سمجھ جائیں گے، باقی میری ذمہ داری۔ در شرح وصف قامت و زلف و دہان تو، پھر دہراتا ہوں، میرے اشارے پہ غور کیجیے۔ در شرح وصف قامت و زلف و دہان تو، آورد جبرائیل الف لام میم۔ اے علی اکبر، یہ تیری قامت زلف اور دہن ہے جس کی تشریح کے لیے جبریل الف لام میم لایا۔ ہر کسی کے پاس کی بات نہیں دیتے رہو۔ میں
علی اکبر کہتے ہیں خدا کی قسم جی چاہتا ہے کہ بس رات گزرے ہی نہیں اور میں ہی پڑھتا رہوں اور پڑھتا ہی رہوں. در شرح وصف قامت و زلف و دہان تو، اے علی اکبر یہ تیری قامت، تیری زلف اور تیرا دہن ہے جس کی وضاحت کے لیے جبریل الف لام میم لے کے اترا. لوگ آئے ہائے 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 جی علی اکبر کا موازنہ کس سے کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہی نہیں سمجھے کہ علی اکبر خوبصورت ہیں، جمیل ہیں یا حسین ہیں. نہیں، قدردانی نہیں، لطف نہیں آیا خدا کی قسم. علی اکبر خوبصورت ہے، علی اکبر خوبصورت ہے، جمیل ہے یا حسین. تو یاد رکھیے ایک ہوتا ہے خوبصورت، ایک ہوتا ہے جمیل، ایک ہوتا ہے حسین. بندہ خوبصورت ہوتا ہے، اللہ جمیل ہوتا ہے. بندے اور اللہ کے درمیان کچھ ہیں جو حسین ہوتے ہیں. بھائی آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کرو میرے بھائی. بندہ خوبصورت ہوتا ہے، اللہ جمیل ہوتا ہے. اللہ جمیل ویحب الجمال. جمال جانتے کسے کہتے ہیں؟ جمال کو انگلش میں کہتے ہیں ایستھیٹکس. پورا سبجیکٹ ہے جمالیات، ایستھیٹکس. خدائی ایستھیٹکس کو جمال کہا جاتا. یہ جملہ میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے کہا ہے، وہ جانتے ہیں ایستھیٹکس کیا ہے. بندہ خوبصورت ہوتا ہے. اب سمجھیے اکبر کیا ہے. بندہ خوبصورت ہوتا ہے، اللہ جمیل ہوتا ہے، اور بندے اور اللہ کے درمیان کچھ ہیں جو حسین ہوتے ہیں. خوبصورتی کا حسن سے کوئی مقابلہ نہیں. فرق عرض کر دیتا ہوں، خوبصورتی خطے بدلنے سے معیار بدل لیتی ہے. سماعتیں قیمتی ذکر سننے کی عادت ڈالیے، قیمتی بات سننے کی عادت ڈالیں گے تو پڑھنے والے بھی قیمتی بات لے کے ممبر پہ آئیں. خوبصورتی خطے بدلنے سے معیار بدلتی. جو ایشیا میں خوبصورت ہے وہ افریقہ میں خوبصورت نہیں. آپ بھی مجلس ہی سننے آئے ہیں نا میرے بھائی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ نے افریقہ میں کوئی خوبصورت بنایا ہی نہیں؟ بنایا ہے. آپ کے نزدیک وہ خوبصورت نہیں. جو بندہ یہاں خوبصورت ہے وہ وہاں خوبصورت نہیں. جو ان کے یہاں خوبصورت ہے وہ یہاں خوبصورت نہیں. اور خوبصورتی کا معیار دیکھ لیجیے انسانوں کا. اس معیار کے انسان چاہتے ہیں کہ ہم مل کے خود ہی امام بنا لیں. جو وہاں خوبصورت ہے وہ یہاں خوبصورت نہیں. یہ بندوں کا معیار ہے. کالا گورا ہونا چاہتا ہے. انسانوں کا معیار بتا رہا ہوں. ہائے 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 ہائے. ہر خطے کا الگ معیار ہے خوبصورتی کا. کہیں چھوٹی گردن خوبصورتی میں شامل، کہیں لمبی گردن خوبصورتی میں شامل، کہیں چھوٹے پاؤں، کہیں بڑے پاؤں، کہیں باریک ناک، کہیں موٹی ناک، کہیں چھوٹی آنکھیں، کہیں بڑی آنکھیں، کہیں کشادہ پیشانی، کہیں چھوٹی پیشانی، کہیں باریک ابرو. کیا کیا نہیں. اس سے بڑھ کے کیا بتاؤں کہ کالا گورا ہونا چاہتا ہے، گورا کالا ہونا چاہتا ہے. چلیے میری تائید کیجئے گا، آپ تو ان ملکوں سے ہو کے آئے ہیں، کیا گورے کالے نہیں ہونا چاہتے؟ ہونا چاہتے. سارا دن دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں.
کہ کسی طرح رنگ کالا ہو جائے، یہ انسانوں کا معیار ہے۔ اب جملہ سمجھیے، خوبصورتی خطے بدلنے سے معیار بدلتی ہے، تحت الثری سے عرش اولا تک حسن کا معیار ایک ہی رہتا ہے۔ خوبصورتی میں نقص ہوتا ہے، خوبصورتی میں نقص ہوتا ہے، حسن باکمال ہوتا ہے۔ خوبصورتی ڈھلتی چھاؤں ہے، حسن لازوال ہوتا ہے۔ خوبصورت سے محبت ہوتی ہے، حسین سے مودت ہوتی ہے۔ عزت علی کی قسم، یوسف خوبصورت ہے، اکبر حسین ہے۔ یوسف خوبصورت ہے، اکبر حسین ہے۔ اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ حسین اعظم نہ ہو اور مصطفیٰ کا شبیہ اعظم ہو۔ میں کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو اتر جائیں آپ کے دل میں؟ مصطفیٰ کا شبیہ اعظم ہو اور حسین اعظم ہو۔ خوبصورت ہونا معیار نہیں، حسین ہونا معیار۔ حسین خوبصورتی، میں نے جملہ عرض کیا، حضور خوبصورتی ڈھلتی چھاؤں ہے، حسن لازوال ہوتا ہے۔ خوبصورتی مر جاتی ہے، حسن زندہ رہتا ہے۔ یوسف خوبصورت ہیں، اکبر حسین ہے۔ میں کہوں تو نہ مانیے، میں کہوں تو بالکل نہ مانیے۔ یہ جملہ ہے جناب خضر کا، 11 شعبان کی مقدس صاحب، کل کی بات یاد ہے نا آپ کو؟ 11 شعبان کی مقدس صاحب حجرہ ام لیلہ میں رحلے جناب ام لیلہ میں محمدوں کا قرآن بن کے اکبر اترا ہے۔ اور جب علی اکبر آئے ہیں تو خدا جانے کون کون زیارت کے لیے آیا ہے۔ میرے پاس اب پیچھے صرف 5 منٹ بچ گئے ہیں، اور 5 منٹوں میں جتنا بھی تبرک آپ کی جھولیوں میں ڈال سکتا ہوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ خدا جانے کون کون آیا ہے علی اکبر کی زیارت کر۔ اس گھر میں جب بھی کوئی بچہ آیا ہے ظاہری اعتبار سے، تو خدا جانے کون کون آیا ہے زیارت کے لیے۔ علی اکبر آئے ہیں، حسین ابن علی موجود ہیں، حسین ابن علی موجود ہیں، اور حسین ابن علی گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ دروازے کے ساتھ خضر بیٹھے۔ جناب خضر کہہ رہے ہیں، اے فرزند رسول، مجھے زیارت کا شرف کب ملے گا؟ حسین ابن علی نے فرمایا، خضر یہیں پر انتظار کرو، ابھی 70,000 ملائکہ کی قبیل علی اکبر کی زیارت میں مصروف۔ میں نے ایسی شروع کر لی ہے کہ کم از کم اس کو 25 منٹ لگ جائیں گے، لیکن میں پڑھنے والے مادحی کو کبھی زحمت میں مبتلا کرنا میری عادت نہیں ہے، میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ جناب خضر نے کہا، فرزند زہرا، مجھے کب اجازت ملے گی، مجھے کب سعادت ملے گی علی اکبر کی زیارت کی؟ حسین ابن علی نے فرمایا، 70,000 ملائکہ کی قبیل زیارت علی اکبر میں مصروف ہے۔ بڑی دیر گزر گئی کہ حسین ابن علی نے فرمایا، خضر آ تو بھی زیارت کر۔
اب جناب خضر کا صرف ایک جملہ سناؤں گا، آگے پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں ممبر سے سناؤں گا کہ جناب خضر نے علی اکبر کو دیکھ کے کیا کیا کہا ہے۔ جناب علی اکبر کی طرف بڑھے، جناب علی اکبر کو اٹھایا، چہرے پہ ایک ریشمی رومال تھا، رومال کو ہٹایا اور جناب خضر نے دیکھ کر فرمایا یا قبلۃ الجمال، محمد الآل، اور محمد کی آل کے محمد، اے جمال کے قبلہ، اے محمد کی آل کے محمد، محمد کے محمد نہیں، محمد کی آل نہیں، محمد کی آل کے محمد۔ جو جملہ جناب خضر نے کہا ہے وہ جملہ کیا ہے؟ خدا کی قسم معرفت کا مینار نور کھڑا کر دیا ہے جناب خضر۔ جناب علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرما رہے ہیں عجبت للشمس کیف تطلع بعد یومک، علی اکبر میں سوچ رہا ہوں کہ تیرے آنے کے بعد اب سورج کس منہ سے چمکا کرے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ تیرے آنے کے بعد اب سورج کس منہ سے چمکا کرے گا، اور پھر خود ہی اپنے آپ کو جواب دیتے ہیں تطلع الشمس لیحرق قلبہ، ہاں سورج چمکا کرے گا تاکہ تجھے دیکھ دیکھ کے اپنا دل جلاتا رہے۔ پھر فرماتے ہیں عجبت للقمر بعد یومک کیف تطلع، اور میں حیران ہوں، مجھے تعجب ہے کہ تیرے آنے کے بعد چاند کیسے طلوع کرے گا، اور پھر خود ہی اپنے آپ کو جواب دیتے ہیں تطلع الشمس تعرف لزیارتک، ہاں اگر چاند چمکے گا تو صرف اس لیے کہ بدلیوں کی اور سے تیرے چہرے کی زیارت کیا کرے۔ تیرے بیٹے کی چہرے کی زیارت کر لی ہوتی تو مجھے آب حیات پینے کی ضرورت نہ تھی۔ ہائے ہائے ہائے، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں سراپا آپ کو سناؤں گا کہ علی اکبر کا سراپا جو لکھا گیا وہ کیا، ایک جملہ سنا دوں اجازت ہو تو؟ ایک جملہ علی اکبر کے سراپے میں لکھا گیا ہے کہ دراز قد، کندھوں پہ سہارا کی ہوئی زلفیں، ہائے ہائے ہائے، ایک ایک جملہ حضور خدا کی قسم لطف سے بھرا ہوا، دراز قد، کندھوں پہ سہارا کی ہوئی زلفیں، پیشانی یوں جیسے کتاب مبین کھلی ہو۔ ہائے 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 ہائے، جو خاموش ہے اللہ جانے وہ کیا سننے آیا۔ کتاب مبین کی طرح پیشانی، کشادہ پیشانی، ابروؤں کی ایسی مثال تاریخ ادب میں آپ کو نہیں ملے گی جو میں سنانے لگا۔ ابرو ایسے، اسی پہ زحمت تمام کر رہا ہوں، ابرو ایسے جیسے بارش کے بعد دھلے ہوئے آسمان پر کوئی طائر لاہوتی محو پرواز ہے۔ اتنا حسین ہے اکبر۔ مکمل سراپا میں سناؤں گا جی۔ ابرو ایسے جیسے بارش کے بعد دھلے ہوئے آسمان پر کوئی طائر لاہوتی محو پرواز ہے۔
کیا آنکھیں اور کیا ہونٹ اور کیا سینہ گنجینا، اتنا حسین تھا۔ دو جملے ہو جائیں، مل کے رو لیں، مصطفیٰ کی بیٹی دعائیں دے دے، جناب علی اکبر کی شہادت بعد میں پڑھی جائے گی۔ میں نے جہاں مصیبت کی کہانی کل چھوڑی تھی وہیں سے دو جملے ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کی ذہن تمام کر رہا ہوں۔ زہر دے دی گئی اس شہنشاہ کو جس نے زندگی میں کبھی کسی کو کچھ نہیں کیا۔ لوگوں کی مدد کرنے والا، لوگوں کے دکھوں کا سہارا، مصیبت کا مداوع کرنے والا میرا آقا حسن جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے تھے، اور حسن مجتبیٰ، میں نے کل آپ کو سنایا تھا کہ جبریل ایک گٹھڑی لے کے آیا تھا، یا رسول اللہ یہ خدا نے جنتی کفن بھیجے ہیں، اپنے اہل بیت میں تقسیم کر دیجئے۔ کائنات کے رسول نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گٹھڑی کھولی، پہلا کفن اپنے سرہانے رکھا، دوسرا کفن سیدہ کو دیا، تیسرا کفن علی کو دیا، چوتھا کفن حسین ابن علی کو دیا، حسن مجتبیٰ کو دیا، پانچواں کفن کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رسول نے پہلے حسین کی طرف بڑھایا، پھر اللہ جانے دل میں کیا خیال آیا، پلٹا کہ وہ کفن بھی حسن مجتبیٰ کو دیا۔ حسین ابن علی نے گھر کے کونے میں جا کر رونا شروع کر دیا، شام کی مسافرہ تڑپ گئی، حسین روتا کیوں ہے؟ میرے سامنے حسین روتا کیوں ہے؟ بہن دیکھیے نا، نانا نے بھائی حسن کو 2 کفن دے دیے، مجھے ایک بھی نہیں دیا۔ تڑپ گئی، تڑپ کے کہا حسین تو پریشان نہ ہو، اگر تجھے کفن کی ضرورت پڑی نا اور تیرے پاس کفن نہ ہوا، میں زینب اپنے سر کی چادر کا کفن دے۔ تڑپ کے دیکھا اور رو کے کہا بہن دعا کر، جب میرے پاس کفن نہ ہو اللہ کرے تیرے سر پہ چادر ہو۔ پھر زمانے نے وہ منظر دیکھا، نہ حسین کے پاس کفن تھا نہ بہن کے سر پہ چادر تھے۔ بی بی فرماتی ہے کہ جب میں حسین کو لے کے رسول کے پاس گئی، نانا آپ نے میرے بھائی کو کفن کیوں نہیں دیا؟ رسول رو پڑے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہے، کائنات کے رسول نے فرمایا کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں آئیں جتنی مجھ محمد کو آئیں۔ نبیوں کو آرے سے چیرا گیا، پتھروں سے مارا گیا، دریا میں پھینکا گیا، بظاہر مصطفیٰ پہ ایسا کوئی ظلم نہیں ہوا۔ پھر کائنات کے رسول نے کیوں کہا کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں آئیں؟ لوگ اس اذیت کو نہیں سمجھے۔ یہ جملہ رسول نے اس وقت کہا جب رسول کے آخری سانس چل رہے تھے، پلنگ کے دائیں حسین کھڑے تھے، بائیں شریکت الحسین کھڑی تھی۔ رسول بہن بھائی کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں آئی۔ رسول کی ایک اذیت کا نام کربلا تھا، دوسری کا نام شام تھا۔ بی بی فرماتی میں لائی، نانا آپ نے میرے بھائی کو کفن کیوں نہیں دیا؟ سنو گے جملہ زدارو جو اب تک رو نہیں سکے، میں دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کسی آپ کی کچکور کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ آپ نے میرے بھائی کو کفن کیوں نہیں دیا؟ رسول رونے لگے اور رو کے کہنے لگے زینب تیرا بھائی کفن لے کے کیا کرے گا؟ کفن تو اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی غسل دے، کفن تو اسے دیا جاتا ہے جس کا کوئی جنازہ پڑھے، کفن تو اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی دفن کرے۔ بی بی فرماتی میں سمجھ گئی میرے حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن بی بی فرماتی ہے میں سوچتی تھی کہ بھیا حسن کو رسول نے 2 کفن کیوں دیے؟ بی بی فرماتی یہ راز اس وقت کھلا جب ایک کفن پہنا کہ میں نے حسن کو قبرستان کی طرف بھیجا، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پہ شور ہوا، میں نے دیکھا حسن کا کفن سرخ رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ آج میں سمجھی میرے نانا نے حسن کو 2 کفن کیوں دیے۔ حسن مجتبیٰ کے جنازے میں تیر لگ گئے، علی کی بیٹیاں تیر نکالتی رہی۔ حسن مجتبیٰ لکھ گئے تھے حسین تو کربلا میں کچھ ایسا کرنے والا ہے، کاش میں کربلا میں ہوتا، میں خود تجھ پہ قربان ہو جاتا۔ میں نہیں ہوں گا، میرے قاسم کو حسن سمجھ کے اجازت دے دینا۔ بس عزادارو جو رو پڑے ہیں محمد کی بیٹی آنسو اپنے رومال میں محفوظ کرے، اور جو رو نہیں سکے محمد کی بیٹی آنسو کی خیرات عطا کرے۔ یہ غربت کے 2 جملے سن لے، زحمت آپ کی تمام ہے۔ بار بار حسن مجتبیٰ کا شہزادہ حسین ابن علی کے سامنے آ کے کہتا تھا چچا
مجھے لڑنے کی اجازت دیں. زہرا کا لال کرسی چھوڑ دیتا تھا. قاسم کو سینے سے لگا کے کہتا تھا قاسم میں اپنے بھائی حسن کو 2 مرتبہ مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. قاسم واپس چلا جا. آپ کی سنی ہوئی بات ہے کہ عجیب پہلو ہے جو میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. ماں ساتھ آ گئی. قاسم کے بازو سے وہ خط کھولا. ہاتھوں پہ جناب ام فروا کے وہ خط تھا. حسین ابن علی کے سامنے خط پیش کیا. حسین ابن علی نے خط پڑھنا شروع کیا. تاریخ کہتی ہے زہرا کا لال خط پڑھ رہا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے حسین کے جسم سے جان نکل گئی ہے اور کچھ نہ کہہ سکا. جا قاسم اللہ کے حوالے, جا قاسم اللہ کے حوالے, جا قاسم اللہ کے حوالے. جناب قاسم میدان میں اترے. ہزاروں کوفیوں اور شامیوں کو فنار کیا قاسم نے. میں نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے قاسم کو سین سے کیسے گرایا. قاسم اور عباس 2 ایسے سپاہی ہیں جنہیں تلوار اور نیزے سے نہیں مارا گیا, ان ظالموں نے گرز کے ساتھ مارا ہے. حسن کے یتیم کو ایسا گرز مارا کہ یتیم حسن زین سے زمین پہ گرا. صاحب التمات الثاقبہ نے لکھا ہے ادھر حسن کا یتیم زمین پہ گرا, 35 سپاہی قاسم کے گرد گھیرا بنا کے کھڑے ہو گئے. ان سب کے ہاتھوں میں تیر کمان تھے. یہ گرے ہوئے قاسم پہ تیر برساتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے قاسم ہم نے ایسے ہی تیرے دادا کے جنازے میں تیر مارے تھے. زہرا کا لال کچڑی کی صورت میں قاسم کو اٹھا کے لایا, لا کے خیمے میں لٹایا اور جناب فروا سے کہا قاسم کی ماں میرے ہوتے ہوئے جتنا ماتم کر سکتی ہے کر لے, جتنا گریہ کر سکتی ہے کر لے. زہرا کے لال نے کہہ دیا اور حسین ابن علی نے دیکھا یتیم کی ماں کبھی دائیں جا رہی ہے کبھی بائیں. جو رونے آیا اس کے لیے آخری جملہ ہے قاسم کی ماں کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے. حسین ابن علی نے فرمایا قاسم کی ماں کیا ماتم نہیں کرے گی اپنے شہید کا, روکے گا کربلا کے والی. بس مجھے اتنا بتا دے میں قاسم کے سرہانے کھڑی ہوں یا قاسم کے پاس کھڑی ہوں, مجھے قاسم کے رخسار نظر نہیں آ رہے. رو کے حسین نے فرمایا ام فروا تیرے لال کے چہرے پر گوروں کے صبح کے نشان. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا